نے اپنی بیٹی کو اس گڑھے میں ڈھکیل دیا اور ہم نے اس میں مٹی ڈالنا شروع کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آدھی مٹی ڈال دی۔ میری بیٹی کہتی ہے ابا آپ یہ کیا کر رہے ہو، آپ اس میں مٹی کیوں ڈال رہے ہو؟ اب وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، زمانے جاہلیت میں ہماری بیوی حاملہ تھی، پریگننٹ تھی اور ہم دور سفر پہ گئے ہوئے تھے۔ جب ایک عرصے کے بعد ہم واپس آئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی ننھی سی بچی، اس نے دروازہ کھولا۔ ہم نے اپنی بیوی سے معلوم کیا کہ اے میری شریک حیات یہ بچی کون ہے؟ تو ہماری بیوی نے بتایا کہ یہ ہماری بیٹی ہے، آپ جب گئے تھے تو ہمیں حاملہ چھوڑ کے گئے تھے، پھر اس بچی کی ولادت ہوئی۔ تو اس بچی نے فوراً ہی ہمیں ابا کہہ کے بلایا تو ہمیں بہت اچھا لگا، لیکن اس دور میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ہمارا معاشرہ بہت ہی خراب تھا، بیٹیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھیں۔ اگر کوئی اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہ بھی کرنا چاہتا تھا تو محلے والے تانے مارا کرتے تھے، تانے مار مار کے اسے بھی زندہ دفن کروا دیا کرتے تھے۔ ہماری بیٹی جب ہمیں ابا کہہ کے پکارتی تھی تو ہمیں بہت اچھا لگتا تھا اور ہم اپنی بیٹی سے بہت پیار کرنے لگے، لیکن زمانے والوں نے، محلے والوں نے تانا مار مار کے ہمیں پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ یا رسول اللہ، ایک دن ہم نے اپنی بیوی سے کہا اے میری شریک حیات، ہماری بیٹی کو تیار کیجئے اور اس کو بتائیے کہ ہم اس کو ایک دعوت پہ لے جا رہے ہیں، اس کو وہاں اس کی سہیلیوں سے ملاقات کروائیں گے۔ تو ہماری بیوی نے ہماری بیٹی کو تیار کر دیا۔ تیار کرنے کے بعد ہم لوگ سفر کے لیے نکل گئے۔ ہم نے اپنے بیٹی کو بتایا کہ بیٹی ہم تمہیں ایک دعوت میں لے جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یا رسول اللہ ہم اس کو زندہ دفن کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضور یہ بات ساری کی ساری بات سن رہے ہیں اور وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم ایک بیابان جنگل میں، سنسان جنگل میں جب پہنچے تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، گرمی بہت شدت کی تھی، بہت تیز دھوپ تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ اس جنگل میں ٹھہر گئے اور ہم نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی اس درخت کے نیچے بیٹھو، ہمیں تھوڑا سا کام ہے، ہم اس کو کر کے آتے ہیں۔ ہم نے اپنی بیٹی کو ایک درخت کے نیچے بٹھال دیا۔ ہماری بیٹی ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ ہم پڑوس میں جا کے قبر کھودنے لگے، ایک گڑھا کھودنے لگے اور ہم نے کافی گہرا گڑھا کھودا۔ گرمی بہت تیز کی تھی، پسینہ بھی بہت تیز آ رہا تھا۔ تو میری بیٹی نے دیکھا کہ میرا باپ گڑھا کھود رہا ہے، اس میں سے مٹی نکال رہا ہے، میرے باپ کو پسینہ آ رہا ہے، گرمی لگ رہی ہوگی، چلو ہم پسینہ پونچھ دیتے ہیں۔ میری بیٹی نے اپنے دوپٹے سے ہمارا پسینہ پونچھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس بیٹی کے لیے ہم گڑھا کھود رہے تھے نا، وہی بیٹی ہمارے لیے اپنے دوپٹے سے ہمارا پسینہ پونچھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی بابا آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، بابا آپ تھوڑا سا آرام کر لیجئے، تھوڑا سا گڑھا میں کھود دیتی ہوں، اس کی مٹی میں نکال دیتی ہوں۔ میری بیٹی نے میری انگلی پکڑی، انگلی پکڑنے کے بعد مجھے ایک درخت کے نیچے بٹھال دیا، کہا باپ آرام کرو تھوڑی دیر میں گڑھا کھودتی ہوں۔ میری بیٹی گئی، تھوڑی دیر اس نے گڑھا کھودا۔ گڑھا کھودنے کے بعد پھر میں گیا، میں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی تم تھک جاؤ گی، تم یہاں بیٹھو۔ پھر میں گیا، میں نے گڑھا کھودا اور گڑھا کھودنے کے بعد میں نے اپنی بیٹی کی انگلی پکڑی۔ انگلی پکڑنے کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو اس گڑھے میں ڈھکیل دیا۔ میری بیٹی دیکھ رہی تھی اور مجھے ابا کہہ کے پکار رہی تھی، ابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو بول رہے تھے کہ ہمیں ایک دعوت میں لے جا رہے ہیں۔ اور بیٹیاں، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے کہ آج بیٹیاں آرام سے رہ رہی ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ بیٹیوں کو جو زندہ دفن کیا جاتا تھا وہ سلسلہ ختم ہوا۔ یہ کس کی وجہ سے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے اپنی بیٹی کو اس گڑھے میں ڈھکیل دیا اور ہم نے اس میں مٹی ڈالنا شروع کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آدھی مٹی ڈال دی۔ میری بیٹی کہتی ہے ابا آپ یہ کیا کر رہے ہو، آپ اس میں مٹی کیوں ڈال رہے ہو؟ ابا آپ اس میں مٹی مت ڈالو، ہمیں زندہ قتل نہ کرو، زندہ مت مارو۔ ابا آپ کو یاد ہے جب ہم آ رہے تھے تو ہماری والدہ نے کہا تھا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو ضائع مت کرنا۔
अब्बा, हम तो आपकी लाडली बेटी हैं, आप हमें क्यों कत्ल कर रहे हैं? आप हमें इस गड्ढे में क्यों डाल के जा रहे हैं? क्यों हमें ज़िंदा दफन कर रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस बात को सुन रहे थे तो ज़हर व कत्तार रो रहे थे। आपकी बेटी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा ताला अन्हा भी वहाँ पर तशरीफ़ फरमा थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा को गले से लगा लिया और ठाठे मार के रोने लगे। वो सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब हमने मिट्टी गले तक डाल दी थी ना, जब मिट्टी गले तक पहुंच गई थी, तब मेरी बेटी ने हमें बाप कहना बंद कर दिया। एक ही बोली बोल रही थी कि ऐ अल्लाह, क्या बेटियों को बचाने वाला कोई नहीं आएगा? ऐ अल्लाह, क्या बेटियां ऐसे ही बर्बाद होती रहेंगी? ऐ अल्लाह, क्या बेटियों को ऐसे ही ज़िंदा दफन कर दिया जाएगा? या अल्लाह, तू कोई ऐसा भेज दे जो बेटियों पर शफ़क़त करे। ऐ अल्लाह, तू कोई ऐसा भेज दे जो बेटियों को इज़्ज़त दे। ऐ अल्लाह, तू कोई अपनी तरफ से ऐसा अपना बंदा भेज दे जो बेटियों को इंसाफ दिला सके। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वो ये कह रही थी तो हमने फिर और मिट्टी डाल दी और उसको वहीं पर ज़िंदा दफन कर दिया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हम ये वाक़या सोचते हैं तो रसूल अल्लाह हमें बहुत रोना आता है। सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, मेरी आँखों के तले से हट जा, मेरी आँखों के सामने से हट जा। और आप ज़ारो कत्तार रो रहे हैं। अब वो सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़माने जाहिलियत था, माज़रत चाहते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अभी थोड़ी देर के लिए हमारी निगाहों से हट जाओ। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सीने से लगाकर ठाठे मार के आप रो रहे हैं। और ये सदका है हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कि आज बेटियां इज़्ज़त से रह रही हैं, वरना आज भी वो दौर होता, अगर आका ना आए होते तो आज भी बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से बेटियों पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा करम है। और बेटियां अल्लाह ताला की रहमत होती हैं। जिसके घर एक बेटी हो उसके घर रहमतों का नुज़ूल होता है। और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिसके घर बेटी पैदा होती है, फरिश्ते आते हैं और उस बेटी के सर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं, जो भी इसकी परवरिश करेगा अल्लाह ताला उसको कल क़यामत के दिन बख्श देगा। जिसके घर दो बेटी पैदा होती हैं उनके घर में अल्लाह ताला की ऐसी रहमतें नाजिल होती हैं, ऐसी रहमतें नाजिल होती हैं कि उसका सिला तो कल क़यामत में ही उसको पता चलेगा। जिसकी 3 बेटियां पैदा हो जाए ना, उसको 3 सवाब मिलता है।